داتا دربار میں ہونے والے خودکش حملے کے خلاف رحیم یار خان میں بھی جماعت اہل سنت اور مرکزی انجمن میلاد کمیٹی کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ احتجاجی مظاہرہ سٹی پل پر ہوا، جس پر لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مظاہرین نے دہشت گردی کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ حکومت ایسے مسلم دشمن دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ان دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ مظاہرے کے آخر میں شہدائے داتا دربار کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ حضرت داتا گنج بخش کے دربار پر حالیہ دہشت گردی کے باوجود دربار حضرت سلطان باہو پر سیکیورٹی کے انتظامات سخت نہیں کیے گئے۔ دربار حضرت سلطان باہو پر روزانہ لوگوں کی بڑی تعداد حاضری کے لیے آتی ہے، مگر حکومت کی طرف سے کوئی اہلکار تعینات نہیں کیا گیا اور نہ ہی دربار انتظامیہ کی طرف سے کوئی گارڈ رکھا گیا ہے۔ اس سلسلے میں دربار کے کیئر ٹیکر محمد رمضان سیالوی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دربار پر محکمہ اوقاف کے اہلکار ہر وقت موجود ہوتے ہیں جو دربار کی حفاظت کرتے ہیں اور آنے جانے والے لوگوں پر خصوصی توجہ دیتے ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے سیکیورٹی کے لیے پولیس اہلکار تعینات نہیں کیے گئے۔ چنیوٹ میں داتا دربار پر ہونے والے خودکش حملوں کے خلاف اہل سنت کی تمام تنظیموں کے اراکین پر مشتمل ہزاروں افراد کی ریلی فاروقیہ مسجد سے شروع ہو کر ختم نبوت چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے، جس میں حضرت علی حجویری کے دربار پر ہونے والے مبینہ دہشت گردی کے خلاف نعرے درج تھے۔ دہشت گردی کے خلاف مظاہرہ کیا گیا اور دھرنا دیا گیا۔ شرکاء نے امریکہ، اسرائیل اور ملک دشمن عناصر کے خلاف سخت نعرے بازی کی۔ پولیس کی بھاری نفری نے حفاظتی انتظامات سخت کر رکھے تھے۔ ریلی کے اختتام پر تمام افراد پرامن طور پر منتشر ہو گئے۔ اٹک میں داتا دربار پر خودکش حملے کے خلاف احتجاجی ریلی اور جلسہ منعقد کیا گیا۔ ریلی جامعہ مسجد حنفیہ سے نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت مرکزی ناظم اعلیٰ انجمن نوجوانان اسلام اور خطیب حنفیہ مسجد مولانا غلام محمد صدیقی نے کی۔ ریلی کے شرکاء داتا دربار پر خودکش حملے کے ذمہ داروں کو گرفتار کر کے سخت سزا دینے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ریلی چوک فوارہ پہنچ کر جلسے کی شکل اختیار کر گئی۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ داتا دربار پر خودکش حملے اسلام کے خلاف گہری سازش ہے۔ دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں، جبکہ حکمران لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی سے عوام کا گلا دبا رہے ہیں۔ قصور کے نواں کوٹ رادھا کرشن میں ایک شخص نے بدچلنی کے شبے پر فائرنگ کر کے 3 شادی شدہ خواتین کو قتل کر دیا۔ قصور کے نواں کوٹ رادھا کرشن چک 59 کے رہائشی محمد اسلم نے فائرنگ کر کے اپنی سگی بہن کوثر بی بی، بھانجی نسرین اور بھتیجی شمائلہ بی بی کو فائرنگ کر کے اس وقت قتل کر دیا جب وہ تینوں ناشتہ کرنے میں مصروف تھیں۔ پولیس تھانہ صدر رائے ونڈ کے مطابق ملزم اسلم کو شک تھا کہ ان کی بہن، بھانجی اور بھتیجی کا چال چلن درست نہیں ہے۔ لوگوں کی تانہ زنی سے تنگ آ کر اس نے ان تینوں خواتین کو بد چلنے سے باز آنے کا کہا، جس پر چاروں میں تکرار شروع ہو گئی، جس پر ملزم اسلم نے گھر میں پڑی ہوئی 12 بور بندوق سے فائرنگ کر کے تینوں کو شدید زخمی کر دیا، جو تھوڑی دیر بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہلاک ہو گئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ڈی پی او گوہر نفیس، ڈی ایس پی صدر سرکل سید عباس شاہ، ایس ایچ او صدر رائے ونڈ کے ہمراہ جائے وقوع پر پہنچ گئے اور تینوں نعشوں کو قبضے میں لے کر کوٹ رادھا کرشن ہسپتال پہنچا دیا گیا ہے، جبکہ ملزم اسلحہ سمیت فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ جماعت اسلامی نے پی پی 34 کے ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کرتے ہوئے اپنا امیدوار نہ کھڑا کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ جماعت اسلامی کی ضلع قیادت نے پریس کانفرنس میں کہا کہ جب جعلی الیکشن کمیشن آفس پکڑے جائیں اور ساری کی ساری اسٹیٹ مشینری حکومتی امیدواروں کے لیے جعلسازی کا ہر حربہ استعمال کرنے پر تلی ہوئی ہو، تو اس صورتحال میں جماعت اسلامی سرگودا نے مرکزی قیادت کے فیصلے کی روشنی میں پی پی 34 میں ضمنی الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ متوقع مڈ ٹرم الیکشن یا جنرل الیکشن میں ان سب امریکی غلاموں اور ظالموں کا ہر سطح پر ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا اور پورے ملک میں نئی قیادت ابھرے گی جو غریب عوام کی نمائندہ اور نظریہ پاکستان کی محافظ ہوگی۔ تاوان کے لیے اغوا کیے جانے والا 11 سالہ بچہ نوید احمد بازیاب، مرکزی ملزم گرفتار، مزید ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے۔ لالا موسیٰ کے محلہ کریم پورہ کے رہائشی نوید احمد کو ملزمان نے اسکول سے واپسی پر اغوا کیا اور والدین کو فون کر کے 10 لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ کیا۔ بعد میں ملزمان نے تاوان کی رقم کم کر کے 3 لاکھ روپے کر دی۔ پولیس نے موبائل کال ٹریس کرتے ہوئے اہم ملزم کیسر، جو امام مسجد بتایا جاتا ہے، کو گرفتار کر لیا اور اس کی نشاندہی پر بچے کو بازیاب کر لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان نے بچے کو جنسی زیادتی کا نشانہ بھی بنایا۔ ریڈ بک میں شامل انتہائی مطلوب انسانی سمگلر شریف شاہانی کو ڈیرہ غازی خان سے گرفتار کر لیا گیا۔ ڈی پی او کاشف مشتاق کانجو نے میڈیا کو بتایا کہ ملزم شریف شاہانی کے خلاف ملک بھر میں انسانی سمگلنگ کے 60 جبکہ تھانہ کوٹ مبارک میں اغوا اور اقدام قتل کے 2 مقدمات بھی درج ہیں۔ ملزم پاکستان کے علاوہ دیگر ملکوں مسقط اور متحدہ عرب امارات کو بھی مطلوب ہے۔ شریف شاہانی کو ایف آئی اے کی اطلاع پر ایس ڈی پی او
اقبال چانڈیا کی سربراہی میں کوٹ مبارک جنوبی سے اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ ایک طویل عرصے کے بعد اپنے گھر آیا ہوا تھا۔ ذرائع کے مطابق چند ماہ قبل ملزم کے ساتھ سمندر کے راستے دبئی جانے والے 1 درجن سے زائد پاکستانیوں سمیت ڈیرہ غازی خان کے 5 افراد لانچ ڈوب جانے کے باعث جاں بحق ہو گئے، تاہم ملزم شریف شاہانی اپنی جان بچانے میں کامیاب رہا تھا۔ پاک پتن کی نواحی آبادی 36 ایس پی میں پھیری فروش رمضان نے 3000 روپے ماہانہ کے لالچ میں اپنے اب نارمل بیٹے سلمان کو آبادی غوث نگر کے بردہ فروش ٹھولی کو فروخت کر دیا۔ بچے کی فروخت پر اہل علاقہ سراپا احتجاج بن گئے۔ بچے کے والد کا کہنا تھا کہ اس نے بچے کو فروخت نہیں کیا بلکہ اس کا بچہ اب نارمل تھا۔ اہل علاقہ اس پر تشدد کرتے تھے، تنگ آ کر گداگروں کے حوالے کیا ہے، جبکہ اہل علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے سلیمان کی واپسی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ یہ گداگر عرصہ دراز سے بچے خریدنے میں ملوث ہیں، یہ بچے کسی دہشت گردی میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ مقامی رہائشیوں کا کہنا ہے کہ یہ گداگر باقاعدہ اسٹامپ پیپر پر لکھواتے ہیں کہ یہ بچہ لیپالک ہے، بعد میں بچے کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ مقامی رہائشی ممبر صوبائی اسمبلی چودھری جاوید احمد نے اس واقعے کی اطلاع پر کہا کہ اگر گداگر بچوں کی خرید و فروخت میں ملوث پائے گئے تو سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ گھریلو تشدد کے ایک اور واقعے میں اسکول ٹیچر نے اپنی بیوی پر وحشیانہ تشدد کرتے ہوئے اس کا بازو توڑ دیا۔ تھانہ صدر کامونکی کے نواحی علاقے سادو کی رحمت کالونی کے رہائشی اسکول ٹیچر محمد منشا نے اپنی بیوی نجمہ بی بی پر وحشیانہ تشدد کرتے ہوئے اس کا بایاں بازو توڑ دیا اور گزشتہ 2 روز سے گھر کو تالے لگا کر اپنی بیوی بچوں کو بند کر کے پہرا لگا رکھا تھا۔ نجمہ بی بی کے بھائی محمد اعظم کی درخواست پر پولیس نے محمد منشا کے گھر چھاپا مار کر نجمہ بی بی، اس کے 2 کمسن بیٹوں اور 2 بیٹیوں کو بازیاب کرا لیا۔ اس موقع پر نجمہ بی بی نے دنیا نیوز کو بتایا کہ میرے خاوند نے 1 ماہ قبل میرے اوپر گرم سالن انڈیل دیا تھا اور گرم پانی بھی انڈیلتا رہا ہے اور بچوں پر بھی بے پناہ تشدد کرتا رہا ہے۔ برصغیر پاک و ہند کے نامور صوفی بزرگ حضرت خواجہ محمد اکبر رحمۃ اللہ علیہ کے 96ویں عرس مبارک کی تقریبات آستان عالیہ اکبریہ سعدیہ بصیر پور میں شروع ہو گئی ہیں۔ عرس کی تقریبات کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ اس موقع پر نعت خوانی کے بعد محفل سما بھی منعقد ہوئی۔ حضرت خواجہ محمد اکبر رحمۃ اللہ علیہ کا شمار سلسلہ تصوف چشتیہ کے ممتاز صوفیہ میں ہوتا ہے۔ انہوں نے 1 صدی قبل لوگوں کی رہنمائی اور روحانی تربیت کے لیے کئی کتابیں بھی لکھی۔ عرس میں شرکت کے لیے ملک بھر سے عقیدت مند بصیر پور پہنچ رہے ہیں، جس کے لیے انتظامیہ کی طرف سے خصوصی انتظامات بھی کیے گئے۔ مسلم لیگی رکن صوبائی اسمبلی چودھری محمد شفیق نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے عوام کی صحت کے لیے بنیادی سہولیات کی فراہمی کو اپنی ترجیحات میں سب سے پہلے نمبر پر رکھا ہوا ہے۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال صادق آباد کی اپ گریڈیشن اور میٹھے پانی کی فراہمی کے افتتاح کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ 60 بستروں کے ہسپتال کو 120 بستروں کے ہسپتال میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر جب مریض سے ہنس کر بات کرتا ہے تو اس کی آدھی بیماری اسی وقت دور ہو جاتی ہے۔ اگر دنیا میں کسی پیشے سے جنت کمائی جا سکتی ہے تو وہ ڈاکٹری کا پیشہ ہے۔ ایڈی اور ڈاکٹر مخدوم بشارت نے اپنے خطاب میں کہا کہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال 4 ڈائلیسس مشینیں جن پر 1.5 کروڑ روپے لاگت آئی جلد نصب کر دی جائیں گی، جبکہ ایمبولینس کے لیے سپلائی آرڈر دے دیا گیا ہے۔ اور یہاں پر وقت ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد پروگرام میں باقی ہے۔ حضرت شاہ شرف الدین المعروف بو علی قلندر قلندری سلسلے کے مشہور بزرگ ہیں۔ چنیوٹ میں بھی ان کی چلاگاہ اور جامع مسجد تعمیر ہے، جہاں روزانہ لوگوں کی بڑی تعداد روحانی فیض پانے کے لیے حاضری دیتی ہے۔